یہ ارشاد فرمائے کہ اب ہم سعدیہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم کس قدر شرمندہ ہیں، ہم نادم بھی ہیں اس بات پر کہ ہم الحمدللہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن شعائر اور ہماری زندگی کے جو اطوار ہیں، طور ہیں، طریقے ہیں، وہ ہماری زندگی زیادہ متاثر نظر آتی ہے مغرب سے۔ اس تعلق سے آپ کچھ فرما دیجئے۔ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ سبحان یعنی اللہ، بے آقا علیہ شک۔ السلام کی امت ہونا، امتی بننے کا شرف ملنا کوئی عام بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اپنی نسبتوں کو درست کر لو، اور نسبتیں درست کب ہوں گی؟ جب تم سرکار کی اتباع کرو گے، بے شک، تبھی تمہاری نسبتیں درست ہوں گی۔ اگر تم نے سرکار کی اتباع نہیں کی اور پھر یہ تم کہو کہ میں سرکار کا امتی ہوں، تو یہ فخریہ بات نہیں ہے، کیونکہ تمہیں یہ بات تو کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی۔ یہ بات اس وقت فائدہ دے گی جب تم سرکار کی اتباع میں آ کر ان کی اطاعت کرو گے، تب کل قیامت کے دن کہہ سکتے ہو کہ ہم سرکار کے امتی ہیں۔ اگر تم لفظی طور پر کہتے رہے ہم امت محمدیہ ہیں، ہمارا فخر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اطاعت میں پیچھے رہے تو کس کام کی امتی؟ عمل کوئی نہیں ہے، صرف زبانی کلامی آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں فخر ہے، ہم امت محمد، الحمدللہ ہمیں فخر ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے آئیڈیل بھی اسی ذات کو رکھا کہ جس ذات کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جسے اپنا سب کچھ مانتے ہیں، کہ وہ رب، وہ آقا کہ جنہوں نے کہا رب ایک ہے، ہم نے مان لیا رب ایک ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن ہے، یہ رب کی کتاب ہے، ہم نے مانا ہے رب کی کتاب ہے۔ نہ ہم نے رب کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، نہ ہم نے کتاب، ہم نے ہر چیز پر ایمان رکھا، سرکار کے گئے، تو پھر ہم امتی کس بات کے ہیں کہ ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں؟ سرکار نے امتیوں کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا اس پر 1 بار سلام، جو بن دیکھے مجھ سے محبت کرتے ہیں ان پر 7 بار سلام۔ تو ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس حبیب کے امتی ہیں۔ پھر ہم کیوں مغرب کی طرف جاتے ہیں؟ کیوں ان کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس سیرت کا مطالعہ کرنے کا وقت نہیں بچا؟ کیا اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کا وقت نہیں بچا؟ کیا ہم نے یہ جاننا چھوڑ دیا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر، ان کے اقوال پر، ان کی احادیث پر عمل کریں گے تو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہم کسی تباہی کی طرف جائیں گے؟ نہیں، تباہی نے ہمیں پکڑا ہی اس لیے کہ ہم نے اپنے دین سے دور ہو گئے، ہم اپنے مسلک سے دور ہو گئے، کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی ہی روایت، اپنی ہی ریت سے باہر نکل گئے، کہ جب بچہ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، کہ اذان دے رہے ہیں اس کے کان میں، کس لیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کا طرز ہے، ہمارے یہاں کا طریقہ ہے کہ رب کی کان میں سب سے پہلے آواز گئی اس شخص کے۔ جب ہمارے یہاں بچہ بچپن سے دیکھتا ہے کہ ماں باپ نماز پڑھیں، کیا یہ کیا ہے؟ سرکار نے تعلیمات دی ہیں۔ لیکن مغربی طور طریقے ہمارے یہاں کب شامل ہوئے؟ جب ہم نے ان کو فالو کرنا زیادہ شروع کر دیا، ورنہ کیا صحابہ کرام اللہ اکبر کا ایک نعرہ لگا کے میدان میں گئے اور کئی کے سر نہیں اڑا دیے؟ وہ کیا اللہ اکبر کی مغرب ڈرتا ہی اس لیے کہ ان کے پاس اللہ اکبر کا ایسا نعرہ موجود ہے کہ یہ ایک نعرہ لگائیں گے اور سب ختم ہو جائے گا۔ تو اسی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے انہوں نے کئی طریقے اپنائے، اور آج وہ ہم پہ راج ہی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کر انہیں فالو کر دیا، اور وہ کامیاب اس لیے کہ انہوں نے ہمارے دین کو فالو کر لیا ہے، ہماری چیزوں کو اپنایا ہے، اور اسی سے وہ کامیاب ہیں اور ہم ناکام ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو باتیں عام ہیں، جو ہمیں سکھائی گئی ہیں، جو ہمیں بتائی گئی ہیں کہ سچائی کا کیا عمل ہے، اور ہم لوگوں سے لین دین کے معاملات کریں تو اس میں کن چیزوں کو معیار بنائیں، اپنا نفع اور نقصان کی بات، عدل و انصاف کی بات، یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں اپنے دین کے مطابق، اور غیر مسلموں نے یا مغربی ممالک نے اپنا لی ہیں، تو وہ آج ترقی کی طرف گامزن ہیں، اور ہم تباہی کی طرف اسی لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے دین سے، اپنے معیار سے، اپنے پوائنٹ سے دور ہو گئے۔ اگر ہم واپس آ جائیں تو اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل سکتے ہیں، بس سمجھنے کی دیر ہے کہ اگر ہم اتنا سمجھ لیں کہ سرکار کی اطاعت کے بغیر کچھ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اطاعت رسول میں آ جائیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ بے شک اگر ہم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھیں گے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، ان کے اصولوں کے مطابق، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو یقینی طور پر ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور فلاح پائیں گے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔